جب اس کی آنکھ کھلی دوبارہ بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ نہ اس کی سواری ہے نہ اس کا سامان ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جب وہ آنکھ کھولتا ہے اچانک کیا دیکھتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی موجود ہے اور اس کا جو سامان سفر تھا زاد راہ وہ سارے کی ساری وہ موجود ہے۔ اس نے کہنا یہ تھا اللہم انت ربی، اے میرے رب تو میرا رب ہے۔ جس پر اللہ مسکرا دے حضور فرماتے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ تیسرا حضور نے فرمایا جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے صف باندھتے ہیں، اللہ اکبر، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مثال میرے آقا صحابہ کو دیتے ہیں، فرمایا ایک شخص ہے، اس نے دور دراز علاقے کا سفر کرنا ہے، اس نے ایک سواری لی، اونٹنی لی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور فرماتے اس نے زاد راہ بھی اکٹھا کیا، جتنا بھی سامان سفر تھا، کھانے پینے کے اسباب وہ سارے اکٹھے کیے، سفر کے لیے نکل گیا۔ فرمایا کہ وہ اب اس کا سفر جو ہے صحرا کا سفر، چٹی المیدان، وہاں کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، کہیں زندگی کے کوئی امکانات نہیں۔ پہلے سفر اسی طرح ہوتے تھے، انسان جو پیدل سفر کرتے تھے تو وہ اکیلے کے اکیلے ہی تھے۔ فرمایا اب وہ سفر پر جا رہا ہے، اچانک دوپہر کا وقت ہوتا ہے، وہ سستانے کے لیے ایک درخت اسے نظر آتا ہے، وہ درخت کے ساتھ جو ہے اپنی سواری کو باندھتا ہے اور وہیں سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے۔ جب سو جاتا ہے حضور فرماتے ہیں اسے ایسی نیند آئی کہ جب اس کی آنکھ کھلی دوبارہ بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ نہ اس کی سواری ہے نہ اس کا سامان ہے، سواری بھی غائب اور سامان بھی غائب ہو گیا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ اب بتاؤ جہاں کوئی زندگی کے امکانات بھی نہیں ہے، کوئی چرند پرند بھی نہیں ہے، کوئی کھانے کے اسباب بھی نہیں ہے، اب وہ ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر، کہیں اسے سواری نظر نہیں آ رہی، کہیں اسے وہ سامان سفر بھی نظر نہیں آ رہا، خورد و نوش کی جو چیزیں تھیں کہیں اس کو نظر نہیں آ رہی۔ حضور فرماتے ہیں اب وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اس انتظار میں کہ اب موت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، اب مجھے موت ہی موت نظر آ رہی، کیونکہ سواری ہے نہیں، سفر کیسے کروں گا، کھانے پینے کے اسباب نہیں، بھوک تڑپا رہی ہے تو بھوک کی وجہ سے تو میں نے مر جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ وہی جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جب وہ آنکھ کھولتا ہے اچانک کیا دیکھتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی موجود ہے اور اس کا جو سامان سفر تھا زاد راہ وہ سارے کی ساری وہ موجود۔ جب دوسری بار آنکھ کھلی تو وہ سواری بھی دیکھتا ہے اور سامان سفر بھی۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس کی خوشی کا عالم کیا ہو؟ یا رسول اللہ اس کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ اس کو تو دوبارہ زندگی مل گئی ہے، اس کو دوبارہ حیات مل گئی، اب تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اس دنیا میں آ گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ وہ خوش اتنا ہوا کہ اس کی زبان بھی پھسل گئی۔ اس نے کہنا تو یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن وہ کہہ یہ بیٹھا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ کبھی دیکھا نہیں آپ نے خوشی کی وجہ سے آنسو بھی نکل جاتے، انسان کی زبان بھی پھسل جاتی ہے۔ اس نے کہنا یہ تھا اللہم انت ربی، اے میرے رب تو میرا رب ہے، اے میرے رب تو میرا رب، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس کی زبان پھسلی، اس نے کہا اللہم انت عبدی، اے میرے رب تو میرا بندہ، وانا ربک اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی یہ زبان اس کی اس طرح بل کھا گئی۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن ذرا غور کرو اس کی خوشی کا عالم کیا ہے، وہ خوش اتنا ہو رہا ہے مجھے زندگی مل گئی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھنا اس کی خوشی ایک جگہ جب میرا بندہ مومن، اللہ کا بندہ، جب میرا امتی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، فرمایا اللہ کو اس بندے سے بڑھ کر اپنے اس بندے سے خوشی ہوتی، فرمایا میرا رب اس سے بڑھ کر مسکراتا ہے کہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، میرے رب کو اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی، میرا رب اس سے بڑھ کر جو ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ توبہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے اس عمل سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا جس پر اللہ مسکرا دے حضور فرماتے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، کیونکہ اللہ کی رحمت ہو گئی، اب اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ جب راضی ہو جائے پھر اللہ ناراض نہیں ہوتا، پھر اس کو اللہ برائی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، برائی کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا نا، پھر اللہ عز و جل کی امان میں وہ شخص آ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ دو باتیں ہم نے سنی۔ پہلی بات، مجاہد جب میدان جہاد میں ڈٹ جاتا ہے
تو اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ دوسری بات، سچے دل سے توبہ کرنے والا، سچے دل سے توبہ، یہ کہ سچی توبہ اور سچے دل سے توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ اپنے شایان شان اس کے اس عمل پر مسکراتا ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے صف باندھتے ہیں، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جب فرمایا نمازی نماز کے لیے جب وہ صف بندی فرما رہے ہوتے ہیں، فرمایا جب وہ صفیں آپس میں ملا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہو کوئی آگے تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں، کوئی زیادہ دور تو نہیں چلا گیا، کندھے سے کندھا ملا لو، یہ فرمایا جب صف بندی ہو رہی ہوتی ہے، فرمایا جب بندے اللہ کے صف بندی کر رہے ہوتے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں کی، نماز کے لیے آغاز کر رہے ہیں، فرمایا جب صف بندی کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان کے یہ عمل کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو کہ اے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح نا میرے کتنے پیارے بندے ہیں، یہ دیکھو مجھے راضی کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ دیکھو صف بستہ ہو گئے ہیں، یہ دیکھو کوئی امیر غریب کی پہچان نہیں رہی، کوئی جو ہے اچھے برے کی، کوئی امیر غریب کی، گورے کالے کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فرمایا اللہ عز و جل جب نمازیوں کو صف بستہ دیکھتا ہے تو اللہ عز و جل اپنی شایان شان مسکراتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ عمل جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔